السلام علیکم۔ آج ہم بات کرتے ہیں نوری قافلے کی۔ جب نوری قافلہ باہر نکلا، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بارگاہ خدا بندی میں یہ عرض کرنے کے بعد کہ اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، چاروں نفوس قدسیہ کو ساتھ لے کر کے شان سے باہر تشریف لاتے ہیں کہ آگے آگے آپ ہیں، امام الانبیاء، امام عالی مقام، امام حسین کو گود میں اٹھائے ہوئے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگلی پکڑ کر کے نانا کے ساتھ چل رہے ہیں۔ جناب فاطمۃ الزہرا آپ کے پیچھے ہیں اور سب کے پیچھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم آ رہے ہیں۔ کس شان سے یہ نوری قافلہ جا رہا ہے، کس قدر اہتمام ہے سید النساء خاتون جنت جناب فاطمۃ الزہرا کے پردے کا کہ آپ کے نقش قدم کو بھی پردہ دیا جا رہا ہے۔ امام الانبیاء کے نقش قدم پر جناب فاطمہ قدم رکھتی ہیں اور جناب فاطمہ کے نقش قدم پر حضرت علی کا قدم آتا ہے۔ نیچے ابا جان کا نقش قدم ہے، اوپر شوہر کے قدم کا نشان ہے، اور اس طرح سید العالمین کی صاحبزادی کا نشان قدم بوشیدہ ہو جاتا ہے، جسے نہ زمین دیکھ سکے اور نہ آسمان دیکھ سکے۔ امام الانبیاء نے حضرت علی اور جناب فاطمہ کو فرمایا کہ جب میں دعا مانگوں تو تم آمین کہنا۔ جب اس قافلہ نور کو باہر نکلتے ہوئے دیکھا تو عیسائیوں کے ایک سردار نے اٹھ کر کے اپنے ساتھیوں کو کہا، اے گروہ نثار، میں جن صورتوں کو دیکھ رہا ہوں، اگر یہ دعا کر دیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو وہ یقیناً اپنی جگہ چھوڑ دے گا، اور اگر انہوں نے بد دعا کر دی تو کوئی عیسائی قیامت تک زمین پر باقی نہ رہے گا اور تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ عیسائی نے اپنے سربر اسقف کی بات سن کر کے مباہلے سے رک گئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، اگر ہم ان لوگوں پر لعنت کر دیتے تو ان کی صورتیں مسخ ہو جاتی اور یہ بندر اور خنزیر بن جاتے، ان کا شہر بحران تباہ ہو جاتا اور وہاں کے شہری جل جاتے، آگ کی ایسی بارش ہوتی کہ درختوں پر پرندے بھی جل جاتے اور کل عیسائی ہلاک ہو جاتے۔ ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ محمد اور اہل بیت محمد کی بددعا کی تعاب کون لا سکتا ہے؟ ان سے بغض رکھنے والا تو فنا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو ان سے محبت اور دوستی رکھنے کا حکم اللہ رب العزت نے کتاب مقدس کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا ہے۔ حضور کی تمام اہل بیت، خواہ وہ سکنی ہو یا نسبی یا سلیمان فارسی کی طرح کسی کو شامل کر لیا گیا ہو، سب اپنے اپنے مقام پر شان والے ہیں، مگر جن کو ہر مقام پر علیحدہ کر کے حضور فرماتے ہیں وہ یہی چاروں نفوس قدسیہ ہیں، یعنی علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ آیت مودت اتری تو آپ نے صحابہ کے جواب میں فرمایا کہ یہی وہ میری اہل بیت ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے مودت کا حکم دیا ہے۔ آیت تطہیر نازل ہوئی تو آپ نے انہیں چاروں کو کملی میں چھپا کر کے دعا فرمائی، اللہم ہؤلاء اہل البیت، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہیں۔ آیت مباہلہ نازل ہوئی تو آپ نے پھر ان چاروں کو ہی بلایا اور مباہلے کے لیے تشریف لائے اور کہا، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر ان چاروں کی ہر جگہ ہر مقام پر تخصیص فرماتے ہیں تو اس میں حیرت کی بات نہیں۔ ان سے آپ کی نسل قائم ہونا تھی، ان کی نسل میں ہزاروں لاکھوں غوث، قطب، ابدال، اوتاد اور ولی پیدا ہونا تھی۔ اپنی نسل کی افزائش کون نہیں چاہتا؟ کفار مکہ کا سب سے بڑا طعنہ تھا، محمد عربی تو ابتار ہیں، ان کے اولاد نرینہ نہیں ہے، یہ منقطع نسل ہیں۔ غیرت خدا بندی کو جوش آ گیا، فرمایا محبوب یہی لوگ منقطع نسل اور ابتار ہیں۔
ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا رکھا ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کی نسل ان کے بیٹوں سے شروع ہوئی اور میری نسل میری بیٹی سے شروع ہوگی۔ پھر فرمایا تمام نبیوں کا سلسلہ نسل ان کی اپنی پشت سے چلا، لیکن میری اولاد کا ظہور پشت علی سے ہوگا۔ ایک جگہ فرمایا قیامت کے دن تمام دنیا کا سلسلہ نسب منقطع ہو جائے گا، لیکن میرا سلسلہ نسب سب منقطع نہیں ہوگا۔ امام الانبیاء اگر اہل بیت اکرام میں سے ان چاروں کی تخصیص فرماتے ہیں تو اس تخصیص کی وجہ بھی بہت بڑی ہے۔ نسل مصطفیٰ کا جاری ہونا کوئی معمولی بات نہیں۔ اس نسل پاک کا جس نے تقدیر عالم کو بدلنا ہے، جو سید الانبیاء کے لیے وجہ افتخار ہے اور جو کفار مشرکین کے طعنوں کا جواب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی اس نسل پاک کے متعلق حجت الوداع کے موقع پر اپنی ناقہ مبارک قصبہ پر سوار ہو کر کے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اگر تم انہیں پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک تو اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اہل بیت۔ پھر فرمایا بس اللہ کی کتاب کو پکڑو اور مضبوطی سے تھامے رکھو۔ تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ ایک اور مقام پر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امت کو اہل بیت سے وابستگی رکھنے کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، بے شک ستارے اہل زمین کے لیے امان ہیں جو غرق ہونے سے بچاتے ہیں، میری اہل بیت امان ہے میری امت کے لیے جو دور کرتی ہے اختلافوں کو، پس جو قبیلہ ان سے مخالفت کرے گا وہ ہو جائے گا حزب شیطان۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے ساتھ اور اپنی اہل بیت کے ساتھ محبت رکھنے کی وجوہات بیان فرماتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس لیے محبت کرو کہ وہ تمہیں نعمت عطا فرماتا ہے، اور میری ساتھ محبت کرو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے، اور میری اہل بیت سے محبت کرو میری وجہ